वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत सुप्रीम कमेटी का इजलास, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर गौर। पंजाब में PTI के इंतजामी उमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज से मुताल्लिक रिपोर्ट का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी राबिता कमेटी बराए हाउसिंग और तामीरात का इजलास तलब कर लिया। इजलास में चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी समेत आला हुक्काम शरीक होंगे। नया पाकिस्तान स्कीम के तहत घरों की तामीराती सनद पर बात होगी। बैंकों से घरों की तामीर के लिए कर्जा स्कीम में पेशरफ्त पर बातचीत होगी। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे समेत दीगर स्कीमों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी से बचने के लिए आलमी कमर्शियल बैंकों पर इन्हिसार। खदशात की तस्दीक है। डॉलर के हुसूल के लिए गैर मुल्की बैंकों पर इन्हिसार की हुकूमती पॉलिसी आग से खेलने जैसी है। मिनी बजट मंजूर नहीं, पार्लियामेंट के हर रुकन का इम्तिहान है। उम्मीद है कि हुकूमती बाज़मीर अरकान जुर्रतमंदाना स्टैंड लेंगे। इत्तेहादी भी हिम्मत करें, कर्ज के पैसे से मईशत पायदार नहीं हो सकती। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। हर सर्दियों में पिछले काफ़ी सालों से गैस की कमी आती क्यों है सिस्टम में? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी आ रही है। उन सेक्टर्स को जिनसे गैस काट के घरेलू सार्फिन की बढ़ी हुई डिमांड जो है उसको पूरा करना था, वो हम इस साल नहीं कर पा रहे। फिलहाल हमने घरेलू सार्फिन को जो है वो गैस देनी है। मैं लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि SSGC की और SNGPL की दोनों की टीम्स जो हैं वो दिन रात कोशिश कर रही हैं कि कुदरती गैस जो हमारी अंडरग्राउंड गैस निकलती है पाकिस्तान की अपनी, उसमें हर साल कमी के बावजूद और बढ़ती हुई डिमांड के बावजूद इसको बेहतर मैनेज किया जाए। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर कहते हैं कि गैस के ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। गैस की सप्लाई उतनी ही है जितनी ज़मीन से निकल रही है। सर्दियों में घरेलू सारिफिन की गैस की तलब बढ़ जाती है। सर्दियों में दीगर सेक्टर्स को गैस रोक कर घरेलू सारिफिन को दी जाती है। सिस्टम में गैस की सप्लाई बेहतर करने के लिए कोशां हैं। 10 से 11 कार्गो आएंगे। 30 दिसंबर को सिंध हाई कोर्ट में समाअत है। ये हदफ है कि जो न सिर्फ पंजाब के बल्कि इस्लामाबाद की भी जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं वो EVMs पे हों। जिस तरह मैंने कहा कि ये सारा कुछ मुनहसर है क्योंकि कानून बन गया है। अब इस कानून की अमलदारी के लिए जो सबसे अहम किरदार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदा करना है। और वो क्या है कि उन्होंने वो एक इंटरनेशनल टेंडर्स फ्लोट करने हैं, अपने स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट से उनको फाइनलाइज करना है और मैक्सिमम एक हफ्ते में उसको वो फ्लोट करें ताकि सबको मौका मिल सके कि वो अपनी मशीनें लाएं और इसमें से जो बेस्ट होगी हर लिहाज से वो उसको चूज करके और उसको फिर टेस्ट करें। इलेक्शन कमीशन EVM मशीनें मांगता है, खसूसियात नहीं बताता। इलेक्शन कमीशन जल्द EVM के बारे में इंटरनेशनल टेंडर जारी करे। जो कंपनी मयार पर पूरा उतरे EVM का टास्क उसे दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की कोताही से वक्त गुजर गया तो बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल टीम एक हफ्ते में खसूसियात तय कर लेगी। वफाकी वजीर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब से डेप्यूटी लीडर लेबर पार्टी बरतानिया एंजेला राइज और लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। दोनों मेहमान अफगान नमल के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशों के मोतरफ निकले। चौधरी सरवर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्क व कौम के लिए खिदमात को सराहा। कश्मीरियों पर जारी भारतीय मुजालिम के बारे में बताया। बोले, दुनिया ने अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। दुनिया को खामोशी खत्म करना होगी।
وزیر اعلیٰ پنجاب سے وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کی وفد کے ساتھ ملاقات. عثمان بزدار نے اوورسیز پاکستانیز کو شاندار خدمات پر میڈلز دیے. اوورسیز پاکستانیوں کا مسائل کے حل میں دلچسپی لینے پر عثمان بزدار کو خراج تحسین. عثمان بزدار کا ہر ماہ باقاعدہ ملاقات کرنے کا اعلان. بولے کہ سمندر پار سے آنے والوں کو پہلی بار ووٹ کا حق پی ٹی آئی کی حکومت نے دیا. میں شوکت فیاض احمد ترین صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. کہ میں خلوص سے نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. مبارک ہو جناب. نومنتخب سینیٹر مشیر خزانہ شوکت ترین نے سینٹ میں حلف اٹھا لیا. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے شوکت ترین سے حلف لیا. سینیٹر اظہر ربانی کہتے ہیں کہ شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی سوچ ایک ہے. جب تک مسائل کی جڑ نہ پکڑی جائے واقعات ہوتے رہیں گے. انتہا پسندوں نے اپنی عدالتیں لگائیں. پاکستان کی ریاست اپنی بنیادوں کو ڈھونڈ رہی ہے. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد بہت ضروری ہے. سیز فائر کے باوجود مختلف گروہ افغانستان میں منظم ہو رہے ہیں. ہماری جڑیں سندھ وادی میں ہیں. سیالکوٹ میں ایک سری لنکن شہری کی المناک موت کا جو واقعہ سامنے آیا اس نے پاکستان کے بیرون ملک تاثر پہ اور پاکستان کی جو گلوبل فیس ہے اس پہ سوالات اٹھائے. ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور انویسٹیگیشن آخری مرحلے میں ہے. بابر اعوان نے قومی اسمبلی میں فوجداری قوانین میں جلد ترامیم کی منظوری کی بات کہہ دی. بولے کہ سانحہ سیالکوٹ سے دنیا بھر میں سوالات اٹھے ہیں. نظام انصاف میں کمی ہے. فوجداری قوانین میں خامیاں دور کرنے کی ضرورت ہے. مجرموں کو جلد سزا دینے کے لیے فیصلے نہیں ہو پا رہے. پولیس کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے. ان کا مورال ڈاؤن ہے. بابر اعوان کی تحریک پر اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی. پہلے گرین لائن کا علامتی افتتاح کرنے پہنچ گئے. میرا خیال ہے قوم کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ ایک ایسی حکومت آئی ہے جو سیاسی مفادات سے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر ان تمام چیزوں کو نہ صرف اٹھا رہی ہے جو کہ عوام کے لیے اچھے ہیں بلکہ ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہی ہے. اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم جو آلریڈی لوگ سکلڈ ہیں ان کو اپ سکل کریں گے, یعنی کہ ان کو مزید ٹریننگ دیں گے تاکہ جو $2 گھنٹے کا کما رہا ہے وہ $50 کما سکے. یہ بی ٹیک انڈسٹری کے لیے ہی ہم لوگوں کو ہیومن ریسورس کو ٹرین کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کمپنیز کو جو انویسٹ کرنا چاہتی ہیں ان کو انسینٹیوائز کرنا. وہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے سارے بینیفٹس جو ہیں وہ ملیں گے ان کو, جس میں ٹیکس بریک ہوگی, جس میں ان کو امپورٹس پہ ڈیوٹیز نہیں ہوں گی. حسان خاور کہتے ہیں کہ دنیا ڈیجیٹل انقلاب کی بات کر رہی ہے. آج بھی وہی چیزیں برآمد کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے. ہماری بھارت کے مقابلے میں برآمدات بہت کم ہیں. مغلوں کی تاریخ پڑھیں تو وہ بھی کپڑا اور مسالے برآمد کیا کرتے تھے. یاسر ہمایوں بولے کہ مینوفیکچرنگ کے پرانے طریقوں کو چھوڑ کر نئے طریقے اپنانا ہوں گے. سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کریں گے. بلدیاتی انتخابات ہمیشہ ریفرینڈم کی حیثیت رکھتے ہیں. حکومت کو اپنی مقبولیت کا اندازہ انہی الیکشن سے ہو جاتا ہے. خیبر پختونخوا انتخابات کی شکست حکومتی ترجمانوں میں کم نہیں ہو سکی. مریم نواز بھی وزیر اعظم ہو سکتی ہیں اگر نواز شریف کا فیصلہ ہوا. حکومتی ترجمان جنید صفدر پر اعتراضات اٹھا رہے تھے. یہ ان کے ہینڈسم ہونے کا چورن بیچتے ہیں. عظمیٰ بخاری کی میڈیا سے گفتگو.
شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ چالان کے دائرہ اختیار کا معاملہ بینکنگ جرائم کورٹ نے فریقین کے وکلاء کو تیاری کی حتمی مہلت دے دی۔ 4 جنوری کو فریقین کے وکلاء عدالتی دائرہ اختیار پر دلائل مکمل کریں، عدالت کے ریمارکس۔ سماعت بغیر کارروائی کے 4 جنوری تک ملتوی۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتوں میں 4 جنوری تک توسیع کر رکھی ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں لانچ نائک منظور ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان میں امن اور ترقی کو متاثر کرنا دشمن عناصر کا مقصد ہے۔ پاک بحریہ کے لیے چین میں تیار چوتھے ٹائپ 54 نیول جہاز کی لانچنگ کی تقریب۔ چین میں تعینات کوموڈور راشد محمود شیخ مہمان خصوصی تھے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جہاز ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی، جنگی آلات، اسلحہ اور سینسر سے لیس ہوگا۔ اسی طرز کا پہلا جہاز PNS تغل حال ہی میں سپرد کیا جا چکا۔ کوموڈور راشد محمود نے کہا کہ پروجیکٹ کی بروقت تکمیل چینی شپ یارڈ کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کرونا کے پاکستان پر وار جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 4 افراد جاں بحق، مرنے والوں کی کل تعداد 28,898 تک جا پہنچی۔ متاثرہ افراد 12,92,728 تک پہنچ گئے۔ سندھ میں سب سے زیادہ 4,80,077، پنجاب میں 4,44,438 کیسز رپورٹ، خیبر پختونخوا میں 1,51,081، اسلام آباد میں 1,08,392، بلوچستان میں 33,617، آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 34,654 تک پہنچ چکی۔ پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے، متاثرہ افراد کی تعداد 27,85,00,000 سے تجاوز کر گئی، ہلاکتوں کی تعداد 54,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد 8,34,000 سے زائد، برازیل میں 6,18,000 سے زائد، بھارت میں 4,69,000 سے زائد، برطانیہ میں 1,47,000 سے زائد، اٹلی میں 1,36,000 سے زائد، اسپین میں 89,000، فرانس میں 1,22,000 سے زائد، میکسیکو میں 2,98,000 سے زائد، ایران میں 1,31,000 سے زائد اور روس میں 3 لاکھ سے زائد افراد جان سے جا چکے۔ اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری متوقع۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں دھند یا سموگ میں کمی کا امکان۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گوپس اور لہہ میں پارہ -8 ڈگری تک جا پہنچا۔